یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، یا خدا تو ہی میرے علم کو بالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے، دین کی شمع سے دل میرا اجالا کر دے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے منصوب بھائی۔ جی مجھے یہ پوچھنا تھا، جیسے آپ نے بولا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہ آپ کا کیا ہے مطلب کہ وہ زیادہ تدلیس کرتے تھے کہ ان کی تدلیس کو مطلب ضعیف کہا ہے ائمہ نے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ جو دلیل آپ نے، میں شروع سے بتاتا ہوں نا مختصراً، جو دلیل آپ نے یہ پیش کی تھی کہ جس کا کوئی امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کی قرات ہوتی ہے، امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہوتی ہے، یہ جو دلیل آپ نے پیش کی تھی تو یہ روایت جو ہے ابن ماجہ کے اندر آئی ہے، اور ابن ماجہ میں یہ روایت جھوٹی من گھڑت سند کے ساتھ میں آئی ہے، کیونکہ جو جابر الجوفی ایک راوی ہے جو جھوٹا مکار تھا، اس نے یہ بیان کی سنن ابن ماجہ میں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر کتابوں میں یہ روایت آئی ہے، تو ہمارا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی کتاب میں یہ روایت بسند صحیح نہیں ہے، یہ تمام کی تمام کتابوں میں جتنے بھی آئی ہے سب میں ضعیف روایت ہے، ٹھیک ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ آپ نے جو روایت پیش کی تھی وہ تھی آثار السنن سے، اور آثار السنن میں حوالہ دیا گیا تھا موطا امام محمد کا، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو بتایا تھا کہ یہ روایت بھی ثابت نہیں ہے، اور اس سلسلے میں پھر میں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے پوچھا کیا علت ہے بھائی اس میں، تو میں نے کہا تھا کہ اس میں سفیان الثوری اور شریک القاضی یہ دونوں کے دونوں مدلس ہیں، اور یہ ان سے روایت کر رہے ہیں، لہذا یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو اب آپ کا سوال کیا ہے؟ میں نے تو بتایا تھا آپ کو دونوں مدلس ہیں۔ مدلس ہیں، باقی ہر مدلس راوی کی روایت ضعیف ہوتی یہ ہے۔ ہاں، اب میں آپ کو ایک اصول بتا دوں کہ ہمارے ہاں دو طبقے ہیں مدلسین کے، ایک وہ جن پر صرف الزام ہے، ان سے تدلیس کرنا ثابت نہیں ہے، ایک طبقہ تو یہ ہوا، ٹھیک ہے، اور دوسرا طبقہ وہ ہے کہ جن سے تدلیس کرنا ثابت ہے اور وہ مدلس بھی ہیں۔ تو جن لوگوں سے تدلیس کرنا ثابت ہو جاتا ہے پھر ان کا عنعنہ مقبول نہیں ہوتا ہے، اور جن لوگوں پر صرف الزام ہوتا ہے تو وہ تو عنعنہ کریں یا کسی بھی طریقے سے کریں تو پھر ان کی وہ روایت مقبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کیونکہ سفیان الثوری جو ہیں اور شریک القاضی جو ہیں یہ دونوں کے دونوں مدلس ہیں اور ان سے تدلیس کرنا ثابت ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ سفیان الثوری جو ہیں وہ تدلیس کرتے تھے، یہ کیا کرتے تھے کیا نہیں، تو اس کو اصول سے سمجھیے آپ۔ اصول ہے کیا اصول ہے؟ امام ذہبی رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی اصول حدیث پر، الموقظہ کے اندر یہ بات کہی کہ جو بندہ ذات تدلیس قوم عن الضعفاء فمردود، اس طرح کی عبارت ہے کہ جو راوی ضعیف راویوں سے تدلیس کرے گا تو اس کی ان والی روایت مقبول نہیں ہوگی، فمردود، بلکہ اس کی وہ روایت مردود ہوگی یعنی رد کی جائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اصول ہے، جب کوئی بھی راوی کوئی بھی بندہ ضعیف راویوں سے تدلیس کرتا ہے، پتہ چل جائے ہمیں کہ یہ ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتا تھا، تو اب اس کی کوئی بھی روایت قبول نہیں ہوگی جب تک وہ حدثنا یا حدثنی نہیں کہتا ہے۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سفیان الثوری ضعیف راویوں سے تدلیس کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے، تو خود امام ذہبی کہتے ہیں، خود امام ذہبی کہیں کو نہیں جائیے بلکہ خود امام ذہبی میزان الاعتدال کے اندر کہتے ہیں کہ یدلس عن الضعفاء، یہ تدلیس کرتے تھے ضعیف راویوں سے۔ علامہ ذہبی ہے نا؟ ہاں، یعنی امام ذہبی سے ہی یہ اصول بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ امام ذہبی نے اپنی ایک کتاب الموقظہ میں کیا اصول بیان کیا کہ جو راوی ضعیف راویوں سے تدلیس کرے گا اس کی ان والی روایت مردود ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہے یہ اصول بیان کرنے کے بعد میں میزان الاعتدال میں کہتے ہیں سفیان الثوری ضعیف راویوں سے ہی تدلیس کرتے تھے۔ جی، بات سمجھ آئی؟ ہاں۔ یعنی ایک طرف امام ذہبی نے یہ اصول بیان کیا کہ جو بندہ ضعیف راویوں سے تدلیس کرے گا اس کی ان والی روایت مردود ہوگی، ٹھیک ہے،
پھر دوسری کتاب میں میزان الاعتدال میں کہہ رہے ہیں کہ یہ سفیان الثوری جو ہیں وہ ضعیف راویوں سے ہی تدلیس کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا کہ ان کی آنے والی روایت مردود ہوگی, مقبول نہیں ہوگی. یہ تو تھا متاخرین سے, یعنی امام ذہبی سے. یہ متاخرین میں آتے ہیں, آخر کے جو محدثین ہیں ان میں سے آتے ہیں. اب متقدمین میں بھی کیا سفیان الثوری کو مدلس مانا جاتا تھا؟ یہ بھی سوال ہوتا ہے. تو الحمدللہ متقدمین میں بھی سفیان الثوری کو مدلس ہی مانا جاتا تھا. امام شعبہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں اور بہت سی بے شمار حدیثوں کے راوی ہیں اور ثقہ اوتھینٹک امام ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سفیان الثوری سے جب تک کوئی حدیث نہیں لی جب تک انہوں نے حدیث میں حدثنا یا حدثنی نہیں کہا. جی سمجھ آ رہی بات؟ یعنی امام شعبہ رحمہ اللہ وہ یہ کہہ رہے ہیں, جو بہت جلیل القدر امام ہیں. ساری میں سمجھتا ہوں کہ کتب حدیث کے اندر بے شمار روایتیں امام شعبہ سے آتی ہیں. تو امام شعبہ خود یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے سفیان الثوری سے کوئی سی روایت نہیں لی یہاں تک کہ جب تک انہوں نے حدیث میں حدثنا یا سمیتو نہیں کہا. یعنی صرف امام سفیان الثوری سے میں نے وہی روایتیں لی ہیں جس میں انہوں نے حدثنا یا سمیتو کہا ہے. اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ امام شعبہ بھی سفیان الثوری کو مدلس ہی مانتے تھے, ورنہ یہ شرط ہی نہیں لگاتے ہو. بھائی تو یہ بات ٹھیک ہے, مطلب آپ کا سب سے پہلا اعتراض یہی ہے سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا, ہے نا؟ نہیں اعتراض نہیں, میں جواب دے رہا ہوں, میرا تو کوئی اعتراض نہیں. نہیں مطلب میں آپ سے اس روایت پہ پوچھ رہا ہوں. ہاں اس روایت میں نے بتایا نا آپ کو. سب سے بنیادی یہی ہے کہ اور کچھ بھی ہے تو بتاتے ہیں آپ. اصل میں ہے تو یہی مین اعتراض ہے. باقی جو اعتراض ہے اس کے لیے انشاءاللہ کبھی, ابھی تو نہیں فی الوقت, کبھی انشاءاللہ جب وہ میں کتابیں نکالوں گا جب بتاؤں گا. تو ٹھیک ہے, اگر انشاءاللہ اگر وہ فون پہ بات کرنے کے لیے ہو جاتے ہیں تو سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بات کر لیں گے. جی بالکل, ہے نا؟ انشاءاللہ. اگر نہیں ہوگا گروپ میں پاسبل تو وہ تو خیر ابھی تو پھر ٹائم لگ جائے گا بات کرنے میں. ہاں کوئی مسئلہ نہیں.